قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں جے ایک قطرہ بخشے سانوں تے کم بن جائے ساڈا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے۔ درود و سلام نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اللہ پاک کا نہایت فضل و کرم ہے کہ جس مالک نے جس خالق نے سانو جمعہ پڑھنے دی سعادت نصیب کیتی ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنا لے۔ حضرات محترم، جس طرح کہ تسا احباب نو پتہ ہے کہ ذی القعدہ دی آخری تاریخ ہے، 2-3 یا 3 دن دا فرق ہے۔ اگوں ماہ ذو الحجہ دا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو میں محسوس کیتا کہ میں اس جمعے دے اندر ذو الحجہ عشرہ ذو الحجہ یعنی کہ ذو الحجہ دے پہلے 10 دنوں دی فضیلت بیان کیتی جائے کہ جنہ دی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر بھی بیان کیتی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک اندر بھی بیان کیتی ہے، اور صحابہ کرام بھی محدثین اور سلف صالحین انہاں 10 دنوں دی بڑی قدر کریا کرتے سن۔ تو میں انہاں 10 دنوں دے متعلق انشاءاللہ آج طالب علم ہون دے ناتے مختصر جے ٹائم دے اندر تواڈے سامنے بیان کراں گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور تانوں سن کے اود تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ انہاں 10 راتاں تو مراد عشرہ ذو الحجہ دے ابتدائی 10 دن نے، اور علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر دے اندر لکھتے ہیں کہ انہاں 10 دنوں دا فضیلت والا ہونا یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں 10 دنوں دی قسم اٹھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ عظمت والی شے دی قیمتی شے دی ہی قسم اٹھایا کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، مینوں بھی چاہیے اور تساں احباب نے بھی چاہیے کہ جس وقت ذوالحجہ دا مہینہ
سٹارٹ ہو جائے، ذوالحجہ دا طلوع سورج جڑا ہے وہ طلوع ہو جائے تے سانو سارے نو اس 10 دنوں دے اندر خوب محنت کرنی چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے۔ تو آئیے اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، خالق کائنات دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ سورۃ العنکبوت دے اندر اللہ فرماتے ہیں جڑے لوگ ساڈے دین دی خاطر کوشش کرتے ہیں، ساڈے اسلام دی خاطر کوشش کرتے ہیں، اسی ضرور پا ضرور انہاں لوگاں نو راہ دکھا دینے ہاں، اور بے شک اللہ عمل کرن والیاں دے، نیکی دے کم کرن والیاں دے ساتھ ہوندا ہے۔ اللہ نے جڑا بندہ کوشش کرتا ہے اسی انہوں ضرور راستہ سیدھا وہا دینے ہاں، اور جڑا نیک کام کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے تے اللہ انہاں دے نال ہوندا ہے۔ تو آئیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ افضل الایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل غفر وجہہ فی التراب۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑے اشرا ذوالحجہ دے 10 دن نے، انہاں دے مقابلے دے اندر کوئی بھی عمل نہیں، کوئی بھی نیکی نہیں کہ جڑی انہاں دے 10 دنوں تو زیادہ فضیلت والی ہوئے۔ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں، سونے نبی جی کیا اللہ دے راستے دے اندر ایک بندہ جہاد کرے کیا وہ بھی اے دے مقابلے دے اندر نہیں؟ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ایک بندہ اللہ دے راستے دے اندر نکلتا ہے تے نکل کے جناب اپنا ساز و سامان نال لے کے جاندا ہے تے لڑدیاں کافراں دے نال لڑدیاں شہید ہو جائے۔ جڑا شہید ہو جائے او انہاں 10 دناں دے ثواب نو پا سکدا ہے۔ فرمایا جہاد بھی یہ برابر نہیں، ہاں ایک ہے کہ جڑا بندہ لڑدا شہید ہو جائے واپس نہ آئے، او اے جڑے ذوالحجہ دے 10 دناں دے اندر عمل کرنے والے نے انہاں دے برابر او بندہ پہنچ سکتا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جڑے 10 دن نے انہاں دے اندر ثواب جڑا ہے رمضان دے دناں نالوں بھی زیادہ ثواب ہوندا ہے۔ ہن گل کڈی غور تے توجہ والی، اسی اے 10 دن منڈیاں دے اندر گزار دینے، اے 10 دن اسی بے نمازی ہو کے گزار دینے ہیں، اے 10 دن بے نمازی ہو کے اور ذکر تو دور ہو کے گزار دینے ہیں تے پھر عید والے دن بڑے فخر دے نال جانور دی گردے دے اوتے چھری چلانے ہیں۔ میرے محترم بھائیو اے دن اتنی فضیلت والے نے فرمایا کہ رمضان دے دناں دے اندر جڑے نیکی دے کام کیتے جاندے نے انہاں نالوں زیادہ ثواب اشرا ذوالحجہ دے دناں دے اندر نیکی دے کام کرن دا ملدا ہے۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں کوئی عمل اللہ نو اتنا زیادہ محبوب نہیں کہ جنہ محبوب عمل انہاں 10 دناں دے اندر نیکی کرنا، انہاں 10 دناں دے اندر نمازاں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا،
صدقہ کرنا اللہ نو زیادہ محبوب ہے۔ ایک روایت دے اندر ہوندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے کوئی بھی عمل خیر والا، کوئی بھی عمل نیکی والا اس عشرے دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی والے دن دے اندر جڑیاں نیکیاں کیتیاں جاندیاں نے، کوئی بھی عمل اللہ نو اتنا زیادہ محبوب نہیں جنہ کہ قربانی والے دن اللہ نو محبوب ہوندا ہے۔ فرمایا عام دن دوجے دن تے رہ گئے، فرمایا کہ قربانی والا دن یہ بھی عشرہ ذوالحجہ یعنی کہ ذوالحجہ دے ابتدائی 10 دنوں دے اندر ہی ہوندا ہے۔ فرمایا قربانی والے دن جس دن عید ہوندی ہے اس دن جڑا نیکی کرتا ہے کوئی اور دنوں دے اندر نیکی کرن دے بدلے اس دن والے جڑا نیکی کرتا ہے اللہ نو زیادہ محبوب ہے۔ آئیے غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیثاں سنیا نے، اللہ دا قرآن سنیا ہے۔ سیدنا سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ اس 10 دنوں کے اندر عبادت کا اہتمام کر دے کہ انہاں دی برابری کرنا مشکل ہو جاتا، یعنی کہ انہاں سنیا حدیثاں قرآن سنیا تے انہاں 10 دنوں دے اندر اینے نیکی دے کام کرن لگ جاندے، اینیاں جناب نفل نمازاں پڑھن لگ جاندے، روزے رکھن لگ جاندے کہ انہاں دی برابری کرنا مشکل ہو جاتا۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، اللہ دے نبی انہاں 10 دنوں دے اندر بڑی زیادہ عبادت کریا کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ انہاں 10 دنوں دے اندر بڑی عبادت کریا کرتے۔ محدثین انہاں 10 دنوں دے اندر بڑی عبادت کریا کرتے۔ نیک لوگ جڑے گزر گئے نے وہ بھی انہاں 10 دنوں دی بڑی قدر کریا کرتے۔ انہاں 10 دنوں دے اندر ایک دن ہے جنوں آکھیا جاندا ہے یوم عرفہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج والا دن جس دن حج دا بڑا رکن ادا کیتا جاتا ہے وہ بھی اس ذوالحجہ دے دنوں دے اندر ہوندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے یوم عرفہ او دن ہے کہ جس دن اللہ بڑی کثیر تعداد دے نال اپنے مسلمان بندیاں نو بخش دیندے نے، اور فرماتے ہیں جدو عرفہ دا دن ہوندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عرفہ دے دن سارے مسلمان کٹھے نے تے اللہ اپنے فرشتیاں نو کہندے نے میرے بندیو ویکھو نا اے بندے کی منگدے نے پے، اے بندے کیڑی چیز دا میرے کولوں سوال کردے نے پے۔ اللہ دے فرشتے آندے نے اللہ سونیا تیری پناہ طلب کردے نے، جہنم تو بچن دی دعا کردے نے، اللہ جنت دا داخلے دی دعا کردے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے یوم عرفہ والے دن اللہ فرماندے نے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اے جننے بھی بیٹھے نے میں اپنی رحمت دے نال ان ساریاں نو معاف کر دیتا ہے۔ اے ذوالحجہ دے اے بھی 10 دنوں دے اندر اے دن ہے یوم عرفہ۔ دوسرے نمبر تے میرے محترم بھائیو یوم النحر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند یوم النحر و یوم القر، اللہ دے نزدیک سب نالوں زیادہ باوقار اور عظمت والا دن جڑا ہے وہ یوم النحر یعنی ذوالحجہ دی 10 تاریخ والا دن۔ 10 ذوالحجہ جڑا ہے اے اللہ دے نزدیک بڑا عزت والا دن ہے، بڑے مقام والا دن ہے۔ اور علامہ ابن حجر الاسقلانی اپنی فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن دے
اندر انہاں 10 دناں دے اندر بڑیاں عبادتاں جڑیاں اکٹھیاں ہو جاندیاں نے. نماز، روزہ، صدقہ، حج جڑا ہے یہ ساریاں عبادتاں اکٹھیاں ہو جاندیاں نے. عموماً ساریاں عبادتاں اکٹھیاں نہیں ہوندیاں. نماز پڑھو تے اس تو بعد روزے تواڈے تے فرض نہیں، رکھنا چاہو تے رکھ لو، لیکن یہ دے اندر 9 ذوالحجہ دا روزہ جڑا وہ آپ دی سنت ہے. اور بھی حدیثاں تو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں دے اندر روزیاں دا بڑا اہتمام کریا کرتے. میرے محترم بھائیو، حج جڑا ہے وہ ذوالحجہ دے مہینے دے اندر ہی ادا ہوندا ہے، اگے پیچھے کسی اور مہینے وچ ادا نہیں ہو سکتا. نہ تسی رمضان وچ کر سکتے ہو، نہ تسی محرم وچ کر سکتے ہو. حج ادا ہونا ہے تے کیڑے مہینے چ ادا ہونا ہے؟ ذوالحجہ دے. کیڑے؟ ذوالحجہ دے مہینے دے اندر. میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں ان 10 دنوں دے اندر خوب محنت کریا کرو، نمازاں پڑھیا کرو، نفل پڑھیا کرو، روزے رکھیا کرو، اللہ کی تکبیر بیان کریا کرو، تحلیل بیان کریا کرو. آئیے غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا. حضرت ابو عثمان النہدی فرماتے ہیں کہ اسلاف اور محدثین اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ رمضان دے آخری 10 دنوں دا بڑا قدر کریا کرتے اور ذوالحجہ دے پہلے 10 دنوں دا بڑا قدر کریا کرتے اور محرم دے پہلے 10 دنوں دا بڑا قدر کریا کرتے. یہ جڑا نا رمضان دے آخری 10 دن اے دے اندر بھی جناب بڑی عبادت کریا کرتے اور ذوالحجہ دے پہلے 10 دنوں دے اندر بھی بڑی عبادت کریا کرتے اور محرم دے پہلے 10 دنوں دے اندر بھی بڑی عبادت کریا کرتے. آئیے غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا. اس مہینے دے اندر حج ادا ہوندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج ادا کرنا یہ ایڈا افضل عمل ہے، ایڈا نیکی والا کام ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنوں اللہ توفیق دے دے حج کرن دی او حج کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک عمرہ جیڑا ہے دوجے عمرے دے درمیان کفارہ بن جاندا ہے. ایک عمرہ تساں ادا کیتا ہے، دوسرا عمرہ ادا کرن تکن جننے بھی تواڈیے کول گناہ ہو گئے نے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما دیندے نے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج المبرور یعنی قبول حج جڑا تساں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ادا کیتا ہے، جدے اندر تسی کسے دی چغلی نہیں کیتی، کسے دی غیبت نہیں کیتی، کوئی بھی جناب لغو گل نہیں کیتی، اچھے طریقے دے نال سنت دے مطابق تساں حج ادا کیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اللہ اس بندے نو انج گناہاں تو پاک کر دیندے نے کہ جویں ہونی ماں دے پیٹ اندروں پیدا ہویا ہے. انہاں حج کرن دی فضیلت تے ساڈے بندے کی آندے نے جناب بیٹی دا بیاہ کر لئیے، اج 2 پتر رہندے نے انہاں دی شادی کر لگیے. شادیاں کردیاں کردیاں ایک وقت آندا ہے بندہ مر جاندا ہے، زندگی ختم ہو جاندی ہے. پیسے دے باوجود مال دولت ہون دے باوجود حج نہیں کردا، عمرہ نہیں کردا. میرے محترم بھائیو اینی فضیلت ہے کہ جڑا بندہ اچھے طریقے دے نال انہاں 10 دنوں دے اندر جناب بیت اللہ دے اندر جا کے حج کردا ہے اللہ گناہاں تو انج پاک کر دیندے نے کہ جویں ماں دے پیٹ چوں ہونی پیدا ہویا ہے. میرے محترم بھائیو غور کر دے
جانا، توجہ فرما دے جانا، روزہ رکھنا اس 10 دنوں دے اندر روزہ رکھن دی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر ایک روزہ رکھدا ہے، فرضی نہیں، اب میں فرضی دی گل نہیں کردا پیا، جڑے فرض جے او تے تساں رکھنے ہی رکھنے نے، جڑے فرض نے او تے تساں رکھنے ہی رکھنے نے۔ آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر ایک روزہ رکھدا ہے، اللہ اس بندے دے چہرے نو جہنم تو 70 سال دی مسافت تک دور کر دیندے نے۔ اینی فضیلت کہ 70 سال دی مسافت دے برابر اللہ اس بندے نو جہنم دے کولوں دور کر دیندے نے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے عشرہ ذو الحجہ دے اندر جڑا بندہ 9 ذو الحجہ یعنی کہ 9 یوم عرفہ والے دن روزہ رکھدا ہے، 9 ذو الحجہ والے دن روزہ رکھدا ہے، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جڑا بندہ 9 ذو الحجہ نو جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے، آقا فرماتے ہیں مینوں امید ہے کہ 1 سال پچھلا اور 1 سال آن والے دے گناہ اللہ اپنی رحمت دے نال معاف کر دیندے۔ اے جڑے 10 دن سوار والے دن جڑا ذو الحجہ دا سورج طلوع ہونا ہے، انہاں 10 دناں دی فضیلت پہ دسنا۔ آقا فرماتے نے جڑا 9 ذو الحجہ نو روزہ رکھدا ہے، 1 سال پچھلے تے 1 سال آن والے دے گناہ اللہ معاف کر دیندے نے۔ میرے محترم بھائیو غور کرنا، توجہ فرما دے جانا، اس مہینے دے اندر نماز پڑھنا، عام دنوں دے اندر بھی نماز پڑھن دی بڑی فضیلت ہے، لیکن میرے محترم بھائیو ذو الحجہ دے مہینے دے اندر نماز بھی پڑھنی ہے، نماز تو علاوہ نفل نماز بھی پڑھنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جڑا بندہ میرے کسے دوست دے نال، میرے کسے بندے دے نال دشمنی کردا ہے، وہ میرے خلاف اعلان جنگ کردا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جڑا بندہ نفل نماز پڑھدا ہے، نفل پڑھ کے تے وہ بندہ میرے نزدیک ہو جاندا ہے، وہ بندہ میرے قریب ہو جاندا ہے۔ فرض جڑی جنا فرض وہ تواڈے تے کردا جے، کی مطلب ہے؟ میں سر سمیع اللہ صاحب نے میں انہاں کول 10,000 روپیہ لے لینا تے انہاں نوں میں دیندا نہیں، او میرے اوتے قرض ہے، او تے میں دینا ہی دینا ہے۔ ہن جے مینوں آندے لو جی ساڈے حافظ ہی نے حافظاں یار 5,000 دے چھڑو، خدمت کر چھڑو، او تے ہو گئی خدمت۔ تے خدمت کرن دے نال بندے جڑے نے مولویاں دے قریب، مفتیاں دے، علامیاں دے قریب ہوندے نے، چلو کاریگراں دی خدمت کرو، کاریگر سانوں پروٹوکول دین دے، اے ہو گئی خدمت۔ تے خدمت کرن دے نال بندہ ایک دوجے دے قریب ہوندا ہے، تے جڑا دار ہے او دی معافی کوئی نہیں۔ اس طرح جڑی فرض نماز ہے یہ تے تساں پڑھنی جے، لیکن اللہ فرماتے نے جڑا بندہ نفل پڑھدا ہے تے نفل پڑھن دی وجہ تو بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے نے کہ بندہ جڑا ہے او دے نال اللہ محبت کرن لگ جاندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے کہ اللہ فرماتے نے جدوں بندہ نفل پڑھدا ہے، نفل پڑھن دی وجہ تو، ذکر کرن دی وجہ تو میں اس بندے دے قریب ہو جانا وا، اس بندے دے ہاتھ بن جانا وا، اس بندے دے کن بن جانا وا، اس بندے دے پیر بن جانا وا،
اس بندے دا جسم بن جانا وا۔ اس حدیث دا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے نے، اللہ فرماتے نے، میں ایدیاں نگاہاں بن جانا وا جنہاں دے نال اے ویکھدا اے۔ ادا مطلب ہے کہ ادا سارے دا سارا جسم میرا مطیع ہو جاندا ہے تے میں اے دے جسم نو نیکی دے راستے ول لا دینا، یعنی کہ اے بندہ میرا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے، اس مہینے دے اندر، اس ذوالحجہ دے 10 دنوں دے اندر ذکر و اذکار کرنا ہے۔ ذکر کرن دی کی فضیلت ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من ایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتمہید۔ فرمایا اللہ نو انہاں 10 دنوں دے اندر کرن والے نیکیاں جڑیاں نے دوسرے مہینیاں نالوں زیادہ محبوب نے، دوسرے مہینیاں نالوں زیادہ اچھیاں لگدیاں نے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے، میرے صحابہ انہاں 10 دنوں دے اندر اللہ دی بزرگی بیان کرو، اللہ دی تعریف بیان کرو، اللہ دا مقام بیان کرو، یعنی کہ اللہ اکبر، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کہ انہاں مہینہ دے اندر ذکر جڑا انہوں کثرت نال کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقول اللہ تعالی انا عبد ظنی، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں بندے دے گمان دے مطابق ہونا وا، جویں میرا بندہ مینوں یاد کردا ہے اوویں میں اپنے بندے نوں یاد کرنا وا۔ میرا بندہ مینوں دل وچ یاد کردا ہے تے میں نوں دل وچ یاد کرنا وا۔ میرا بندہ مینوں اچھی یاد کردا ہے، میں اپنے بندے نوں اچھی یاد کرنا وا۔ اور فرمایا میرا بندہ کسے جماعت دے وچ بیٹھ کے یاد کردا ہے، میں اے دے نالوں چنگی جماعت یعنی کہ فرشتیاں دے اندر یاد کرنا۔ اللہ فرماندے نے میرا بندہ دل وچ مینوں یاد کردا پیا، سبحان اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ فرماندے نے میں بھی انہوں دل وچ یاد کر، ایک بندہ اچھی مینوں یاد کردا پیا، فرمایا میں بھی انہوں اچھی یاد کرنا وا۔ ایک بندہ مینوں جناب جماعت دے اندر لوگاں دے وچ بیٹھ کے یاد کردا ہے، میں نو فرشتیاں دے وچ بیٹھ کے یاد کرنا وا۔ فرمایا جڑا بندہ ذکر کردا ہے، مینوں یاد کردا ہے، اے میرے وال آندا ہے، پیدل آندا ہے، میں دے وال دوڑ کے آنا وا، اے میرے وال ایک ہاتھ آندا ہے، میں دے وال جناب 2 ہاتھ آنا وا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے، اللہ تعالیٰ فرماتے نے پھر بندہ میرے کول منگدا جاندا ہے، میں اس بندے نو عطا کردا جانا وا۔ انہاں ذکر دی تے اونج بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن انہاں ذوالحجہ دے 10 دنوں دے اندر ذکر کرنا بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأن ما بین السماوات والارض۔ فرمایا حضرت ابو مالک فرماتے ہیں، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ادھا ایمان جے۔ یہ تو میں ایک اور گل کر دیں، اب بندے باقی دینا یار نماز پڑھنا ہوں صاحب لا لو، تسی آکھو تے آپ دری بھائی جدوں جمعہ پڑھاندے رہے ادوں ہی سانوں یہ گل ساڈی بستی بستی نہیں تہاڈی، یہ تہانوں کوئی بندہ یا مولوی تہانوں آندا ہے تے تسی تہانوں خوش ہونا چاہیے کہ اس گئے گزرے دور دے اندر بھی کوئی تہانوں کہن والا ہے،
نہیں تے جی اندر یار جتے کو لگا رہے قسمن خان جڑا گل مندا ہے منے جڑا نہیں مندا نہ منے اے تانوں خوش ہونا چاہیے کہ ہن اس فتنیاں دے دور دے اندر تانوں کوئی کہن والا ہلے بھی ہے میرے محترم بھائیو صاحب لوگ کہ پورا ہفتہ لگ جاتا ہے ایک نمازی دو نمازی نہیں تے مولوی کلے نماز پڑھتے ہیں اور مینوں دسو کہ اس پنڈ دے اندر اس محلے دے اندر کوئی مسلمان نہیں آج اسی دوجی پڑھنے ہیں دوجی مسجد جناب دوجی مسجد بھی نہیں پڑھتے کتنے بھی نہیں نماز پڑھتے تے جی آکھی نا یار آ جا اور ویرا آ جا بھراوا آ جا چاچو جی آ جا نماز پڑھ دو تو وہ آندا میرے کپڑے پلید ہیں میرے کپڑے پلید نے اے بہانا سب کا جی کپڑے پلید نے اور جے تو انہاں پلید کپڑے جو مر جائیں تے رب نوں کی جا کے جواب دے دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان پاکیزگی آدھا ایمان جے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان الحمدللہ جیڑا ہے ترازو نو بھر دیندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا آج تسی پڑھتے ہو نا الحمدللہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جڑا بندہ کوئی جناب خوشی آ گئی ہے کوئی غمی آ گئی ہے پھر کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی کہ اللہ دا شکر ہے اور اللہ نے جڑے حال چ رکھیا اللہ دا شکر ہے آقا فرماندے نے اس بندے دا اللہ تعالی جنت وچ گھر بناندے نے تے جدا نام رکھ دیندے نے بیت الحمد یعنی کہ شکرانے دا گھر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینڈ والیاں باتاں میرے محترم بھائیو آقا فرماندے نے الحمدللہ کہنا قیامت والے دن ترازو نو بھر دے گا اور فرمایا وسبحان اللہ والحمدللہ تملأ او تملأ ما بین السماوات والارض تے سبحان اللہ تے الحمدللہ کہنا اے زمین و آسمان دا جتنا خلائے انہاں نو نیکیاں دے نال بھر دیندا ہے آئے اسی بڑے جناب معمولی جو جملے سمجھنا سبحان اللہ الحمدللہ آج بس اور کاری جی کو وظیفہ دا چھڑو نا کاری را دسیا جا آپ پڑھیا کر سبحان اللہ وہ آندہ جی یہ دے اگے بھی پڑھتے رہے دا کوئی اوہ جی دعا دسو جڑی سانو عمدی نہ ہوئے لیکن اے سبحان اللہ الحمدللہ ایڈے جناب پاری جملے نے فرمایا زمین و آسمان دا خلا جتنا ہے سارا نیکیاں دے نال اللہ پر دیتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے کہ اللہ سنیا کوئی جملہ میں ایسا دے کہ جڑا میں ویلا ہواں تے پڑھدا رہاں تے اللہ نے موسیٰ پڑھیا کر لا الہ الا اللہ تے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سنیا تے میں آگے بھی پڑھدا رہنا کوئی اور جملہ دسو کوئی اور جملہ دسو کوئی اور کوئی وظیفہ دسو کوئی اور سال کوئی دعا دسو فرمایا اے موسیٰ گل سنو نا یہ لا الہ الا اللہ ایڈا پارا جملہ ہے اگر ایک سیڈ تے پوری دنیا رکھ دیتی جائے ایک سیڈ تے لا الہ پڑھ دو تسی انشاءاللہ بڑا ثواب ہے تو انو مرن تو بعد پتہ لگنا کہ کتنا کو ثواب ہے لا الہ الا اللہ فرمایا اے موسیٰ ایک سیڈ تے ساری دنیا رکھ دیتی جائے ایک سیڈ تے لا الہ الا اللہ رکھ دیتا جائے تے یہ جملہ پھر بھی پاری ہے یہ جملہ پھر بھی بدنی ہے اور سیدنا سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ 4 کلمات اللہ نو بڑے محبوب نے وہ 4 کلمے کڑے نے فرمایا سبحان اللہ پڑھو یہ تو نا یہ سمجھو کہ تہاڈی پریکٹس کرانے آوے پہلوں بھی پڑھو تے بڑا آ جائے لیکن آ جڑا سوار والے دن ذو الحجہ دا انشاءاللہ سورج طلوع ہوئے گا چند چڑھے گا تے اس تو لے کے 13 ذو الحجہ تک کثرت دے نال ذکر بھی کرنا ہے روزے بھی رکھنے نے نفل نمازاں بھی پڑھنیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ
الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور ایک اور حدیث کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایسے کلمات نے، اے کلمات جڑے نے مینوں اینے محبوب نے، اینی کوئی دنیا دے اندر مینوں کوئی اور چیز محبوب نہیں. میرے صحابہ او کلمات کڑے نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں جدوں میں معراج دی راتی گیا نا، میری ملاقات حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دے نال ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مینوں ملے نے، بڑے خوش ہوئے نے اور فرماتے نے اے بیٹے محمد جدوں دنیا دے اتے جاؤ نا، دنیا دے اتے جا کے اپنی امت والیاں نوں میرا سلام دے آجے، سلام دے کے میرا پیغام دے آجے. سلام دین تو بعد پیغام کی دینا ہے، اپنی امت والیاں نوں آکھیا جے کہ جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے، بڑی خوشبو والی ہے. جنت ایک چٹیل میدان ہے، یہ اندر درخت تساں خود لگانے نے. فرمایا او درخت کی نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے اے بیٹا محمد او درخت نے سبحان اللہ. چاہتے ہو نا تسی چاہتے ہو کہ ساڈا جنت وچ درخت لگ جائے تے اے بھی تساں بڑا تساں ماشاءاللہ تانوں زبانی یاد ہے کہ درخت کڈا چوڑا ہوئے گا، عربی نسل دا گھوڑا کنی دیر دوڑدا رہے گا تے پھر بھی اودہ سایہ ختم نہیں ہوئے گا. فرمایا اے بیٹے محمد جنت دے اندر درخت یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور ایک حدیث سن کے انشاءاللہ بات نو ختم کرنا وا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایڈے برکت والے جملے نے، اگر کسی بندے دے سمندر دی چک دے برابر بھی گناہ نے، انہاں جملیاں دی وجہ تو اللہ سمندر دی چک دے برابر بھی گناہاں نوں معاف کر دیندے. ایک اللہ والا کی کہندا ہے ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا. تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول. بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے، اندر وچ خاک سما گئے، سب کر کے بستر گول. اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول. کوئی نہیں اوتے تیرا ساتھی، قبر وچ بڑا اندھیرا، کوئی نہیں اوتے ساتھی تیرا. تو ساتھی اپنا ٹول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول. اللہ کو دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے جڑے ذوالحجہ دے 10 دن نے، انہاں دی بڑی فضیلت ہے. میں جو کچھ بیان کیتا سمجھو کہ ایک حصہ بھی نہیں میں بیان کیتا، نہ ہی کوئی بندہ فضیلت انہاں دی بیان کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہاں 10 دنوں دی قسم اٹھائی ہے. والفجر ولیال عشر، قسم فجر دی اور انہاں 10 راتاں دی.
عربی زبان دے اندر راتاں تو مراد یعنی کہ دن بھی نے، اے پورے دن یعنی کہ رات بھی اور دن بھی اے فضیلت والے نے۔ میرے محترم بھائیو، جس بندے بھی قربانی کرنی ہے انہوں چاہیے ہے کہ جدوں ذوالحجہ دا چند چڑھ جائے تے اپنے ناخن جڑے نے اس تو پہلو تراش لوے، اپنے تیرے نال بال، اپنے سر دے بال جو بھی ہے، اپنے جسم دے جڑے بال وغیرہ نے، ناخن جڑے نے وہ پہلو تراش لوے۔ جن نے قربانی نہیں بھی کرنی وہ بھی اگر اس سنت تے عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ انہوں ثواب عطا فرمان گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر قرآن تے حدیث تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔